السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ڈیٹ ود مالک۔ آج 8 سال بعد چیف جسٹس فہد چودھری تقریباً 4 گھنٹے کے بعد وہ اس ملک کے چیف جسٹس نہیں رہیں گے۔ بہت زیادہ کارنامے بھی ان کے ہیں، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا بہت زیادہ متنازع باتیں بھی اٹھ رہی ہیں۔ کس طرح جج کیا جائے چیف جسٹس کی پرفارمنس کس طرح جج کی جائے؟ کسی نے ایک بڑا اچھا ایک آرٹیکل لکھا، انہوں نے کہا کہ 5 چیزوں کے اوپر آپ 5 پیمانوں پہ ان کا آپ تعین کر سکتے ہیں کہ کارکردگی کیسی رہی۔ ایک تھی جوڈیشل انڈیپینڈنس، یعنی کہ عدلیہ کی آزادی۔ دوسرا تھا سو موٹو پاورز، کس طرح انہوں نے لیا، کس طرح ان کا اختیار استعمال کیا۔ پھر جوڈیشل اپوائنٹمنٹس، کس قسم کے جج اور جوڈیشل آفیسرز انہوں نے اپوائنٹ کیے۔ جوڈیشل ریفارم، عدلیہ کی ریفارم میں کیا کیا کیا۔ اور آخر میں ارسلان افتخار۔ کہتے ہیں چاند کے چہرے پہ بھی داغ ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جب سے ارسلان افتخار کا ایشو اٹھا تو بہت سارے سوالات اٹھ گئے آن انٹیگریٹی آف چیف جسٹس آلسو۔ پھر آج کے دن ایک اور بڑا ٹریجڈی میں تو کہوں گا، کیونکہ سب کچھ سموتھ جا رہا تھا، پھر ایک میڈیا ہاؤس کو ویڈیو دے دی گئی پہلے ان کے لاسٹ فل کورٹ ریفرنس کی، اس پہ بہرحال تفتیش ہوگی، سامنے چیزیں آنی چاہیے۔ اسٹیٹ اگر ٹیلی ویژن کو دے دی جاتی اور اس کی کلین فیڈ سارے لے لیتے تو اس پہ زیادہ سوالات نہ اٹھتے، مگر یہ بھی آخری دن ایک اور بدمزہ سا ایک سارا ماحول ہو گیا۔ پھر ہم نے دیکھا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اب تک لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، ان دونوں نے انکار کر دیا جو ایک ٹریڈیشنل عشائیہ بھی ہوتا ہے چیف جسٹس کا۔ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک وہ وقت تھا جب لاکھوں کے جلوس سڑکوں پہ تھے، جب ایک ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کو صرف اس لیے جانا پڑا اقتدار چھوڑ کے کیونکہ انہوں نے چیف جسٹس کو اور ان کے ساتھیوں کو معزول کیا۔ اتنا بڑا پینڈولم سوئنگ کیوں کیا ہے؟ کیا واقعی کچھ اتنی کنٹروورسیز تھیں کہ ہم ایک بہت زیادہ جو ہماری عادت ہے، ہم کسی کو بھی 5-6 سال سے بعد ہم ہر کسی سے بدگمان ہو جاتے ہیں؟ انہی چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے آج، اور میں اپنے گیسٹ صاحب سے تعارف کروا دوں، اور اس کے بعد پھر میں بحث چھیڑوں گا ارسلان افتخار سے، اور ان کی 1-2 بزنس ٹرانزیکشنز ہیں جس پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں دانیال عزیز صاحب، MNA ہیں، کسی PMLN سے تعلق ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ کراچی میں مجھے جوائن کر رہی ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ، یہ سابق مشیر وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ لاہور میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ، جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے اور بہت ہی ایمننٹ پرسنالٹی ہیں لیگل کمیونٹی کی۔ اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے عرفان قادر، جو فارمر اٹارنی جنرل ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک کیس آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ڈاکومنٹس ہمیں کافی عرصے سے موصول ہوئے تھے، لیکن جنہوں نے ہمارے سے اکاؤنٹ شیئر کیے، باتیں شیئر کی ہیں، ان کی یہ شرط تھی کہ آپ ایک دن آخری دن یا ایک دن پہلے یہ بات شیئر کیجیے گا عوام سے، ورنہ ہمیں اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ ہیں۔ اور میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اکاؤنٹس کے تحت میں نے ارسلان افتخار صاحب سے ہی بات کی، ان کا شکریہ، انہوں نے بڑی کینڈیڈلی تمام باتوں کے جواب دیے، لیکن اس سے بھی بہت سے سوال جو ہیں وہ اٹھتے ہیں۔ 2 کمپنیز ہیں ارسلان افتخار صاحب کی، ایک ہے F&A انٹرپرائزز، ایک ہے FAE پرائیویٹ لمیٹڈ۔ انہوں نے بتایا کہ میں جو دونوں کمپنیز ہیں FAE انٹرپرائزز جو ہے، F&A انٹرپرائزز، یہ ایک پروپرائٹری شپ ہے، صرف وہ اکیلے مالک ہیں۔ جو FAE پرائیویٹ لمیٹڈ ہے وہ اس کے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، اور انہوں نے کہا کہ تیسرے اکاؤنٹ جو میرے ہیں ایک ہی بینک میں وہ میرے ذاتی اکاؤنٹس ہیں۔ جب ہم نے ان اکاؤنٹس کا تجزیہ کیا اور میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے یہ FAE انٹرپرائزز اور FAE پرائیویٹ کا کیا سین تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ پہلے جانز انٹرپرائزز ہوتی تھیں جو میرے مٹرنل انکل کی تھی، یعنی کہ شاید ماموں لگتے ہیں ان کے رشتے کے، ان کی کمپنی تھی، اس پہ وہ کام کرتے تھے، تو میں نے پھر بعد میں ساتھ ان کے کام میں شامل ہوا، اور ہم نے پھر آہستہ آہستہ کام بڑھایا، جو میں نے 2010 میں ان سے کمپنی لے لی۔ لیکن انٹرسٹنگلی جب سے یہ کمپنی بنی ہے، جانز انٹرپرائزز کا بھی جو ایڈریس تھا وہ لاہور کا وہی پتہ تھا جو 2010 میں ان کی دوسری کمپنی کا تھا، یعنی کہ جو اگر یہ پارٹنرشپ بعد میں انہوں نے اوورٹیک بھی کی تو تب سے تھے۔ اور 2010 کے جو اکاؤنٹس فائل ہوئے، جو آڈیٹڈ اکاؤنٹس تھے، اس میں بھی ان کے ماموں ہی اس کے پروپرائٹر تھے۔ اگر انہوں نے اب لے لیا تو اس کے بعد بھی پچھلے 3 سالوں میں یہ کیوں چینج نہیں ہوا؟ دوسری چیز جو ہم نے اس میں دیکھی اور ان سے جواب بھی ان سے مانگا گیا، میں نے کہا جب آپ نے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنائی، انہوں نے کہا ہم نے اس لیے بنائی کہ ہمارا سارا کام ٹیلی کام کمپنیز کے ساتھ ہے، اور ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہو۔ لیکن جب ہم ان اکاؤنٹس کو دیکھتے ہیں تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے وہ 1 سال کے اندر تقریباً 2 کروڑ کی ٹرانزیکشنز دکھاتی ہے، اور جو انٹرپرائزز ہے، جو پروپرائٹری کنسرن ہے، اس میں 14 کروڑ سے زیادہ کی
ट्रांजैक्शंस हैं सिर्फ 6 महीने के अरसे में। उसके बाद कैश विड्रॉल्स, जो कैश निकाला गया, जो कंपनी में से आप नहीं निकाल सकते, सिर्फ 6 माह में कोई 2 करोड़ और 4 लाख एक अकाउंट से, 60 लाख दूसरे अकाउंट से, तो 2.5 करोड़ सिर्फ 6 महीने में कैश निकाला गया। जब उस पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने कैश नहीं, मेरी जितनी ट्रांजैक्शन है सिर्फ 3 अकाउंट्स में ही होती रही हैं, मेरे अकाउंट्स में या एंटरप्राइजेस से प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में, तो हम सिर्फ तीनों आपस में अकाउंट्स ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन कागजात उसकी बहुत नफ़ी करते हैं। और ये मैंने डिफरेंट बैंकर से ही बात की तो उनका ये ट्रांजैक्शंस हैं, और उससे भी साबित होता है कि उसमें कैश विद होल्डिंग जो आपका लगता है 0.2% का, वो भी है। सो करोड़ों रुपए कंपनीज में से कैश की फॉर्म में निकाले गए, जिसके बारे में उनका ये कहना था कि ये वो अमाउंट्स हैं जो हमने सिर्फ एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में उन्होंने किया। फिर उन्होंने ये बात भी की, उन्होंने कहा कि मैंने जब उनसे मैंने पूछा कि आपने जब ये प्राइवेट लिमिटेड के ट्रांजैक्शंस आप कैश करते थे तो क्यों करते थे? उनका क्योंकि हमने बहुत से लोगों को कैश पेमेंट्स करनी होती थी। और फिर उनका हमने टोटल हमारा टेलीकॉम के साथ कारोबार है, जब मैंने टेलीकॉम के लोगों से बात की तो उनका हमारे जितने काम हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के, क्योंकि सबके जीएसटी इन्वॉल्व होते हैं, सबके इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए उसमें कोई भी कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होती। और ये छोटी कैश ट्रांजैक्शंस नहीं है, 50 लाख तक की ट्रांजैक्शंस हैं जो कैश में निकली हैं, 50 लाख, 35 लाख, 10 लाख, 8 लाख, और सिर्फ 6 माह के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, 2 करोड़ प्लस की ट्रांजैक्शन है। सवाल 2-3 उठते हैं कि अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड में 2 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड भी नहीं है, जिसके अकाउंट सिर्फ वाउचर्स पे चलते हैं, उसमें 14-15 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं? और उनसे मैंने पूछा था आप ये कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो उन्होंने कहा हमारे सारे वाउचर्स हमारे पास हैं। तो वाउचर्स आपको याद है कि जब वो केस उठा था इनका और मलिक रियाज का भी, तो उस पर भी उन्होंने कहा था कि हमारे पास वाउचर्स हैं, लेकिन वो बाद में पता लगा कि वो ट्रांजैक्शंस जो थी वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स थी, बाहर के ट्रिप्स थे, ये था वो था। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जहाँ 2005 में, और फिर उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने ये भी बताया, मैंने कहा आपकी अप्रॉक्सीमेट टर्नओवर क्या है? उन्होंने कहा हमारा अप्रॉक्सीमेट टर्नओवर कम से कम 1 करोड़ प्लस पर माह का है, यानी कि 12 करोड़ है। ये नहीं पता कि एंटरप्राइज का है कि प्राइवेट लिमिटेड का है। कि 2005 में जब एक कंट्रोवर्सी उठी थी कि उनको नौकरी लगवा रहे थे और उनको लगवाई गई और उनको मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट किया गया, और वहाँ से 5 साल जब चीफ जस्टिस साहब भी अपने ओहदे पे आए तो उनकी राइज और अरसलान की राइज इतनी कोइंसाइड कैसे कर गए कि जहाँ पे वो 8,000 रुपये महीने की तनख्वाह में थे, वहाँ पे उनकी टर्नओवर कंपनीज का करोड़ों में किस तरह चला गया। और अगर चला गया तो ये करोड़ों रुपए जो उनसे हैं, ये कैश ट्रांजैक्शंस और ये सारे और ये ऑडिटेड, ये इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। और मेरा ख्याल है कि जुडिशरी का नाम क्लियर करने का एक बड़ा अच्छा तरीका ये भी है कि जो नए चीफ जस्टिस हैं, शायद उनको भी पहला सो मोटो यही लेना चाहिए और ये नाम क्लियर करना चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस की ज़ात हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है और हम नहीं चाहते किसी भी वजह से उन पर उंगलियां उठें, चाहे वो उनके साहबजादे ही हों। अब हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं कि क्या रहा प्लस माइनस, क्या रहा चीफ जस्टिस का। आई स्टार्ट विद सलमान अकरम राजा। सलमान, आपसे मैं इसलिए शुरू कर रहा क्योंकि आप लीगल कम्युनिटी के हैं, आप लॉयर हैं। किस तरह देखेंगे ये जो 5-6 अपॉइंटमेंट्स हैं? 2-3 एतराज़ात बहुत उठे जब जुडिशल अपॉइंटमेंट्स की बात हुई, तो लॉयर कम्युनिटी इस बात पर बड़ी नाराज़ हो गई कि जुडिशल कमीशन के तमाम इख्तियारात चीफ जस्टिस साहब ने ले लिए और वो जो प्रोसेस था वो एक डिट्रैक हो गया। जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स होना चाहिए, जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, वो बिल्कुल बेअसर हो गई। आप कैसे देखते हैं? जी, ये दुरुस्त है बात। जब 18वीं तरमीम के ज़रिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी कायम की गई, आइन में तरमीम की गई, तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला गया था कि जो तरीक़ा कार में तब्दीली की गई है जजों की तैनाती के हवाले से, ये आइन की बुनियादी रूह या बेसिक स्ट्रक्चर के मुनाफी है और उस पर बहुत माह एक मुकदमा चला। उस मुकदमे में मैं शामिल हुआ था बतौर इंटरवीनर। 20 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और हमने ये कहा था कि ये अच्छी तब्दीलियां हैं, ये तरमीम ठीक हुई है, माशरे को और पार्लिमान का कोई ताल्लुक़ होना चाहिए जजेस की तैनाती से। और तमाम दुनिया में अगर देखा जाए पिछले 10 सालों में, चाहे वो बरतानिया हो, अमेरिका में तो पहले से यही है, सेनेट के ज़रिए एक कॉन्फर्मेशन होती है हर उम्मीदवार की। बरतानिया में भी एक जुडिशल कमीशन बना है जिसमें मेजॉरिटी जो है, अक्सरियत जो है वो नॉन जजेस की है, यानी कि जज साहिबान की अक़लियत है, दीगर लोगों की अक्सरियत है
جو فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو جج لگانا ہے ہائی کورٹ کا اور کس کو نہیں لگانا. تو تمام دنیا میں ایک روش چل رہی ہے، کیونکہ یہ سمجھا گیا ہے کہ جب آپ اعلیٰ عدلیہ میں کسی کو جج مقرر کرتے ہیں تو صرف اس کی قانونی قابلیت یا اس کی ایمانداری موضوع نہیں ہوتا، اس کا جو دنیا کے بارے میں عمومی رویہ ہوتا ہے جس کو ہم ورلڈ ویو کہتے ہیں، اس کی سیاسی اس کے رجحانات کیا ہیں، اس کی ٹلٹ کس طرف ہے، یہ تمام چیزیں بھی اہم ہیں. لہٰذا ججوں کی اپوائنٹمنٹ میں، تعیناتی میں معاشرے کے ایک بڑے طبقے کا حصہ ہونا چاہیے. جو ہوا 18ویں ترمیم والے مقدمے میں یہ ہوا کہ پارلیمان کو یہ کہا گیا کہ نظر ثانی کی جائے. پارلیمان نے نظر ثانی کی، کیونکہ ایک اندیشہ تھا کہ اگر نظر ثانی نہیں ہوتی تو 18ویں ترمیم کو ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار کو رد کر دیا جائے گا. اور اس ترمیم کے نتیجے میں جوڈیشل کمیشن میں ججز کی اکثریت ہو گئی، لیکن پھر بھی پارلیمانی کمیٹی کا رول تھا جو بعد میں ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے بالکل ختم ہو گیا، اس رول کی نفی کر دی گئی. اب صورتحال پچھلے 3-4 سالوں سے 19ویں ترمیم کے بعد سے یہی ہے کہ ججوں کی تعیناتی بالآخر جج ہی کرتے ہیں، کیونکہ رولز کے ذریعے یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی لیکن یہ بتائیں سلمان، کیا اس کی وجہ سے کوالٹی آف ججز متاثر ہوئی ہے؟ ویری کوئکلی، کیا کوالٹی آف ججز متاثر ہوئی ہے جو پوائنٹ ہوئے؟ دیکھیں، میں نہیں کہہ سکتا، اگر میں ایمانداری سے جواب دوں، میں اور ایمانداری سے ہی جواب دوں گا، میری نظر میں کوئی خاص بہتری نہیں آئی. اور یہ معاملہ اس لیے آج بھی ایک سوالیہ نشان ہے. بار ایسوسیشنز، وکلاء آج پھر تقاضا کر رہے ہیں کہ ججوں کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے اس کو از سر نو دیکھا جائے اور اس میں ترمیم کی جائے، کیونکہ ہمیں نہیں نظر آتا کہ پچھلے 3 سال کی جو تقرریاں ہیں وہ پچھلی تقرریوں سے کوئی بہت بہتر ہیں. چل ایک سیکنڈ، لیٹ می ٹیک عرفان قادر صاحب آن لائن، فارمر اٹارنی جنرل. السلام علیکم عرفان. جی السلام علیکم. یہ بتائیے، آج بھی آپ کا، ہمارا تو خیال تھا کہ آخری دن ہے چیف جسٹس صاحب کا، آج آپ تھوڑا سا لحاظ کریں گے. آج بھی بدمزگی ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ آپ بیبی بیکاز 2 باری ان کی وجہ سے یو لاسٹ اے جاب، تو آپ کا غصہ بڑا ہے اور وہ سپریم کورٹ میں ہوتا ہے. لیکن کیوں آپ کو اتنی کس بات سے ناراضگی ہے سی جے صاحب سے؟ دیکھیں، وہ جو 2 دفعہ جاب دیٹ آئی لاسٹ، وہ تو آئی ایم گریٹلی انڈیٹڈ ٹو دا چیف جسٹس صاحب، بیکاز اس جاب کو لوز کرنے کے بعد آئی بیکیم دی اٹارنی جنرل آف پاکستان. اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جو لحاظ ہوتا ہے، جو پوزیشن ہوتی ہے، وہ کسی بھی سپریم کورٹ کے جج سے، یا وہ تو کیبنٹ فل فلیج منسٹر کی ہوتی ہے. تو دیٹ وے آئی ایم گریٹفل کہ انہوں نے یہ، تو آئی ایم ناٹ اگینسٹ ہم، میں ان کے اس چیز پہ خلاف نہیں ہوں چیف جسٹس صاحب کے. اور میری زندگی میں میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کا بڑا ہاتھ ہے کہ میں زندگی میں جو بھی ترقی کی ہے، بیکاز اٹارنی جنرل کے لیے تو بہت عرصہ لگتا ہے، اور اسی چیز سے مجھے ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے. اور آج جو کورٹ میں ہوا، میں یوزلی جب کیس چل رہا ہوتا ہے تو اس کیس کو ڈسکس نہیں کرتا، لیکن مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے چیف جسٹس صاحب کو نہیں. عرفان آپ کی آواز کٹ رہی ہے، ابھی ہم آپ سے دوبارہ کانٹیکٹ کرتے ہیں. دانیال، میں نے مکس کیا ہے کہ لائرز بھی ہوں، پولیٹیشنز بھی ہوں. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن کیونکہ میں نے 5 پہلے ایشوز بتائے تھے کہ جوڈیشل ریفارمز وہ میں تھوڑا سا ناظرین سے شیئر کرتا ہوں کہ جہاں تک جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے، آج بھی مثلا لاہور ہائی کورٹ میں 60 ججوں کی تعداد سینکشنڈ ہے، لیکن ہمارے پاس صرف 45 جج ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں 40 کی اسٹرینتھ سینکشنڈ ہے، 31 صرف جج ہیں. پشاور ہائی کورٹ میں 20 کی ہے لیکن 18 ہیں. بلوچستان ہائی کورٹ میں 11 ججز ہونے چاہیے لیکن 8 ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 7 ہونے چاہیے، صرف 4 ہیں. جو تقریباً ملک میں کوئی 16 لاکھ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ کے اندر کوئی 20-23 ہزار کے قریب کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سے بہت اپوائنٹمنٹس لیٹسٹ آئی ہیں. تو کیا جوڈیشل اپوائنٹمنٹس یا جوڈیشل ریفارمز، اس پہ بھی ہم نے دیکھا کہ پوری چیزیں نہیں ہوئی. باقی تو جو پازیٹیوز پہ بھی ہم بات کریں گے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ ویری کوئکلی بیفور وی گو آن اے بریک؟ اس میں جی بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک انتہا درجے کا سٹیپ لیا تھا
انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی بحالی کے لیے، جس میں باقاعدہ تمام جو ہے ناکے توڑ کے تو میاں نواز شریف صاحب نے ایک جلوس کی شکل میں اسلام آباد کی طرف بڑھنا شروع ہوا، تو اس کے بعد پھر آ کے ٹیلی فون کالز ہوئے اور یہ سارا معاملہ سیٹل ہوا اور جوڈیشری ریسٹور ہو گئی. تو وہ ایک کلیدی کردار کے طور پر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ویل کمیٹڈ، ویل فاؤنڈیڈ ہے جوڈیشل انڈیپینڈنس کے حوالے سے. حالانکہ مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ جوڈیشری کی جانب سے، یعنی خصوصی طور پر چودھری افتخار صاحب کی جانب سے، وہ جواب جو تھا تحفظ کرنے کا جوڈیشل انڈیپینڈنس کا، وہ اس طرح سے نہیں آیا. اور میں کوئی ان کی ذات کے اوپر بات نہیں کر رہا، ہر جگہ انہوں نے میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی. بلوچستان میں ایک کیس ہوا 18ویں ترمیم کے بعد، جس میں بلوچستان میں کرمنل پروسیجر کوڈ جو کہ ایک فیڈرل انیکٹمنٹ ہے، اس کو امینڈ کر کے جو سبورڈنیٹ جوڈیشری ہے ان کی جو آزادی ہے اس کو سلب کر لیا گیا. آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 جو ہے وہ جوڈیشری کے انڈیپینڈنس کو یقینی اس طرح سے بناتی کہ وہ کہتی ہے کہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو کو سپریٹ ہونا چاہیے. تو یہ بنیادی سسٹم ہے چیکس اینڈ بیلنسز کا کہیں بھی دنیا میں کسی بھی آئین کے تحت. تو وہ بہت سارے سالوں سے انتظامیہ اور عدلیہ مل کے اس کو مسک کیا ہوا تھا، اس کو ابہام رکھا ہوا تھا. اور وہ سب سے امپورٹنٹ ججمنٹ جو ہے وہ نسیم حسن شاہ کی ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، وہ PLD 105 ہے 1994، جس میں شرف فریدی کیس کے نام سے وہ مشہور ہے. تو وہ CJ پہ آپ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں جی، بلوچستان کی ہائی کورٹ نے بہت اچھا کردار کیا، یہ ان کی ججمنٹ ہے، آپ یہ پڑھ لیجئے گا. اس میں ایک ایک پوائنٹ جو ہے تمام کیس لا ساری چیزیں اپ ہولڈ کر کے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ سب امینڈمنٹس جو کرمنل پروسیجر کوڈ میں یہ غلط ہے. جتنے بھی ایگزیکٹو میجسٹریٹس نے کیسز ٹرائی کیے ہیں وہ نل اینڈ وائڈ ہیں، وہ دوبارہ سے ہوں گے، اور جتنے پینڈنگ ہیں وہ شفٹ ہو جائیں گے جوڈیشل میجسٹریٹ کو. یہ وہ اپیل ہے جی جو کہ بلوچستان کی گورنمنٹ نے چیف جسٹس صاحب افتخار صاحب کے سامنے کی. وہ بینچ پہ تھے اور کچھ اور ججز ہیں، اس میں جسٹس گلزار ہیں، اس میں جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب ہیں. ٹھیک ہے جی. انہوں نے اس پہ لیو ٹو اپیل دے کے مطلب انتظامیہ کے وکیل کو جو ان کے لیے ایمکس کیوریبے ہے ایک اور کیس میں، یعنی فرینڈ آف دا کورٹ ہے، ان کو جو ہے لیو ٹو اپیل دے کے تو یہ 6 ویکس کے لیے کیس رکھا. کب جی؟ تیسرے مہینے میں، فیبری مارچ اپریل میں. اپریل سے لے کے آج تک وہ 6 ویکس پورے نہیں ہوئے. یہ کھلا زخم چھوڑ گئے ہیں. وہ جو راجہ صاحب نے بات کی وہ بھی انٹرم آرڈر ہے، 18th امینڈمنٹ کی جو بات کریں وہ بھی میرے پاس ہے. اس میں بھی انہوں نے کہا کہ 3 ہفتے کے بعد ہم یہ سنیں گے، وہ بھی انٹرم آرڈر ہے. یعنی پوری کی پوری 18ویں ترمیم کو جو ہے ایک انٹرم آرڈر پہ پوری جوڈیشری چل رہی ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا 2009 کا پالیسی تھی، یہ نیشنل جوڈیشل پالیسی جو ہے، اس میں انہوں نے بہت بڑے بڑے فیصلے لیے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ کبھی ہم گورنر نہیں بنیں گے، ایکٹنگ گورنر جو ہے، کیونکہ یہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو کی ملاوٹ ہے. انہوں نے 110 ججز وڈرا کر لیے کوزا جوڈیشل پوسٹ سے. لیکن اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کا کام ریٹرننگ افسر کا نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں ٹینٹ کیا جاتا ہے، ہمیں کرپشن کے دعوے لگائے جاتے ہیں اور وہ غلط ہے. انتظامیہ کو وہ خود کرنا چاہیے، الیکشن کمیشن اپنا بندوبست کرے. تو لو اینڈ بیہولڈ کیا ہوا کہ انہوں نے جج لگا دیے. اور پھر انہی ججز کے اوپر جب وہ ریٹرننگ افسر بنے تو عمران خان والے کیس میں جو سو موٹو ایکشن لیا، اس میں انہوں نے کہا کہ جو شیمفل کا لفظ ہے جو کہ عمران خان صاحب نے شرمناک جو ہے وہ انہوں نے استعمال کیا. تو وہ ایک منٹ میں مکمل کرتا ہوں. لیکن اس میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ ریٹرننگ افسر ہے اور ان کی باڈی لینگویج ٹھیک تھی لہٰذا کوئی بات نہیں. یعنی جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا خود انہوں نے معیار بنانا تھا اس کو خود توڑ کے اور پھر خود ہی اس کو برا کہہ دیا. سو میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح سے یہ آنے والی جو جوڈیشری ہے اللہ کرے کہ وہ ٹریڈیشنز اپہولڈ کرے، اس طرح کے جو انٹرم فیصلوں کے اوپر معاملات نہ چلائے جو اتنے سنگین ہیں. اور خصوصی طور پہ اگر کوئی اور سو موٹو کیس ہوتا جی ہم دیکھ رہے ہیں مختلف یہ کر رہے ہیں، لیکن یہ تو خالصتاً انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے کیسز. ٹھیک، تو ان کو تو سیٹل کرنا چاہیے. مجھے کمرشل بریک لینا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں یہ بھی کہتا چاہوں کہ یہی وہ چیف جسٹس بھی ہیں جن کی زیر قیادت سپریم کورٹ نے 2 بہت بڑے کام کیے. ایک تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ سپریم کورٹ کسی کی باندی نہیں ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہو، چاہے وہ وردی میں ہے یا سویلین میں ہے. اور دوسرا کہ ہر کوئی جواب دہ ہے اس عدالت کے سامنے، چاہے پرائم منسٹرز گھر چلے جائیں، چاہے IGFC یا دوسرے بیمار پڑ جائیں، چاہے سیکرٹریز بڑے بڑے ان کو ہارٹ اٹیکس ہو جائیں، لیکن عدالت جو سی یار اربوں روپے ریکوری بھی کرائی. یہ دوسرا رخ ہے. لیکن ہم تمام چیزوں پہ بات کریں گے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پلس مائنس میں کیا پلس میں ہے اور کیا مائنس میں ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ہم ڈسکس کر رہے ہیں جسٹس افتخار چودھری صاحب کے 8 سال. بحث آگے جانے سے پہلے میں ایک کیس اور آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں جو اس سے تعلق ہے.
یہ بھی ایک بہت بڑا کیس تھا. آپ کو یاد ہے ایک سیف سٹی پروجیکٹ ہوا تھا اسلام آباد میں, پھر وہ کینسل ہو گیا, اس پہ سو موٹو نوٹس ہوا اور چیف جسٹس صاحب نے لیا اور پھر وہ اس کا کانٹریکٹ سسپینڈ ہو گیا. اس میں ایک لیٹر آف کریڈٹ تھا جو حکومت پاکستان نے اس چائنیز کمپنی کو دیا ہوا تھا, جو آئی تھنک مائی پیپر از جو دائبہ ہے, لیکن 100 ملین پلس کی ایک لیٹر آف کریڈٹ تھا. جب کانٹریکٹ سسپینڈ ہوا تو وہ لیٹر آف کریڈٹ سسپینڈ نہیں کیا گیا, نہ اس کی بات ہوئی. پھر قریباً 1 ماہ کے بعد 15-20 دن کے بعد اس جب کیس چل رہا تھا, اس کمپنی نے وہ 100 ملین پلس, شاید 110 یا 125 ملین تھا, لیکن 100 ملین پلس ڈالرز کا لیٹر آف کریڈٹ انکیش کر لیا. اس کے کچھ ہفتوں کے بعد وہ کانٹریکٹ کینسل کر دیا گیا, لیکن یہ آرڈر نہیں آیا سپریم کورٹ سے کہ وہ جو لیٹر آف کریڈٹ انکیش ہوا تھا وہ پیسے حکومت پاکستان کو دے دیے جائیں. بہرحال وہ کیس پھر اس کی ابھی تک گیدرنگ ڈسٹ اور سب کچھ چل رہا ہے. اس کے کچھ عرصے بعد وہ کمپنی ایک پروجیکٹ کرتی ہے بلوچستان کے اندر ٹیلی کام انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا, اور قریباً 1 بلین روپے کا وہ کانٹریکٹ تھا. پھر وہ کسی کو دے دیا جاتا ہے. ٹیلی کام, سو موٹو, 1 بلین 100 ملین کی اگر آپ میتھس کریں تو بلین پلس ہی بن جاتا ہے. یہ بھی ایک ایسا کیس ہے کہ جس میں ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں. اب میں جاتا ہوں شمیلہ فاروقی کے پاس. شمیلہ, آپ لوگوں کا تو ہمیں پتہ ہے کہ اب تھوڑا بہت آپ کو ویو بائسڈ ہے, ظاہر ہے آپ کا ایک پرائم منسٹر بھی گیا سپریم کورٹ کے ہاتھوں, لیکن ان آل فیئرنس کیسے جج کرتے ہیں یہ آپ 8 سال چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے؟ جی شکریہ مالک صاحب. دیکھیے, جب افتخار چودھری صاحب نے ریزگنیشن دینے سے انکار کیا تھا جنرل مشرف کے سامنے, تو بڑی ہمت دکھائی تھی, اور ان کے ساتھ عوام, میڈیا, پولیٹیکل پارٹیز تمام کے تمام سب سڑکوں پہ باہر نکلے. بہت سے لوگ شہید ہوئے اس پوری مہم کے اندر, اور ایک ہوپ تھی پاکستان کے اندر کہ جب عدلیہ بحال ہوگی, افتخار چودھری صاحب بحال ہوں گے, تو عام آدمی کے مسائل جس کے لیے عدالتیں بنائی جاتی ہیں ان کے مسائل حل ہوں گے. جو لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, جن لوگوں کے مقدمے 20-20 سال سے عدالتوں میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, جو لوگ ریلیف چاہ رہے ہیں, ان کے حوالے سے ان کو کوئی نہ کوئی خوشخبری ملے گی. لیکن آج جب وہ جا رہے ہیں, 4 گھنٹے بعد وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ بھی فیصلہ کریں, عوام بھی فیصلہ کرے گی, اور بھی بہت سارے لوگ رائے دیں گے کہ آیا وہ کس حد تک اس مشن میں کامیاب ہوئے نہیں ہوئے. چودھری صاحب کی ہم اکثر تقریریں سنتے ہیں جب وہ بار سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں یا کہیں انوگریٹ کر رہے کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لائیو ان کی کوریج دکھائی جاتی ہے, ان کے ٹکرز چلتے ہیں کورٹ روم نمبر 1 سے, اور ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آئین کے علم بردار ہیں, ہم آئین کی پاسداری کرتے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ آج جب وہ جا رہے ہیں, رخصت ہو رہے ہیں, تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ کیا انہوں نے واقعی آئین کی پاسداری کری؟ کیا آئین کے اندر جو ان کے اختیارات درج ہیں, کیا انہوں نے ان اختیارات کا استعمال جائز طریقے سے کیا, یا اس میں کہیں نہ کہیں تو ناجائز کہاں پہ کیا؟ دیکھیے کہنے کو تو بہت سارے, نہیں میں ناجائز تو نہیں کہہ رہی, میں نے کہا تجاوز کیا, میں ناجائز نہیں کہہ رہی, میں نے کہا کہ انہوں نے کیا تجاوز کیا اپنے ان اختیارات کا. دیکھیے دانیال عزیز صاحب یہاں پر بیٹھے میرے لیے بہت قابل احترام ہیں. عرفان قادر صاحب اس وقت بھی چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے سامنے کورٹ روم میں کھڑے ہو کے وہ بات کرتے تھے جو آج کر رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ بھی وہ تمام باتیں کرتے رہے ہیں جو وہ آج کر رہے ہیں. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ پی ایم ایل این تو چیمپئن تھی اس عدلیہ کی. پی ایم ایل این تو کہتی تھی کہ جناب اس ملک کے اگر کوئی انصاف دیتا ہے, اس ملک میں اگر کوئی انصاف دے سکتا ہے تو جناب افتخار چودھری صاحب کی عدالت ہے. آج کیا ہوا جو دانیال عزیز صاحب بیٹھ کے یہ تمام کاغذات لے کے آپ کے سامنے بات کریں؟ آپ بات کریں مالک صاحب, بہت سارے کیس, ابھی آپ نے 1-2 کا ذکر کیا, ابھی تو آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ بہت ساری ایسی چیزیں نکلیں گی. ہمیں تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی بائسڈ ہے, ہمارے ایک وزیر اعظم کو فارغ کر دیا کنٹیمپٹ کے اوپر, ہمارے ایک حامد کاظمی کو حج سکینڈل کیس کے اندر 3 سال جیل رکھا, اس کو کوئی عدالت پاکستان کی بیل دینے کو تیار نہیں تھی. لیکن حج کرپشن کیس کا کوئی فیصلہ آیا؟ مجھے بتائیے ان تمام سو موٹو کیسز کے اندر جو اٹھائے گئے ان میں کسی کے اندر کوئی جامع, کوئی مضبوط, کوئی پائیدار کوئی فیصلہ آیا کہ ایک وہ پینڈوراز باکس کھل گیا ہر جگہ؟ دیکھیے معذرت کے ساتھ
مجھے یاد ہے کہ جب میمو کا یہ سکینڈل سامنے آیا تھا تو اس موجودہ پرائم منسٹر صاحب ماشاءاللہ کوٹ اور ٹائی لگا کے سب سے پہلے عدلیہ کے دروازے پہ پہنچے تھے, افتخار چودھری صاحب کے دروازے پہ پہنچے تھے کہ شاید کیا ہوا, واٹ ہیپنڈ ٹو دیٹ, واٹ ہیپنڈ, کون سے مقدمے کے اندر فیصلہ آیا ہے, کیا جو عوام آج میں کراچی سے ہو کر آ رہی ہوں, مجھے بتائیے وہ آج مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ جی افتخار چودھری صاحب بھی آئے اور چلے گئے, ہم تو ویسے کے ویسے ہی رہنا, ہمارے مقدمے چلے, ہم تو جیل میں ہی پڑے رہ گئے, میں کیا جواب دوں, کیا میں سپریم کورٹ کے بہاف پہ جواب دوں؟ ایک سیکنڈ, دانیال وانٹس ٹو سے سم تھنگ, ایک سیکنڈ. جی میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ میں نے جو بات بیان کی ہے شاید وہ تھوڑی سی ٹوسٹ ہو گئی ہے. میں نے تو صرف یہ عرض کیا ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون پہلے بھی عدلیہ کی آزادی کے لیے اور اس کے لیے جدوجہد کر رہی تھی اور آج بھی وہیں کھڑی ہے, جو عدلیہ کے آرڈرز ہیں وہ منوان امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, اس میں کوئی کسی قسم کی دشواری نہیں ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جس جذبے کے تحت آزاد عدلیہ کے حق میں ابھی بھی موجود ہے, وہ عدلیہ بذات خود نے اس قسم کا لائن پہ آگے ہیں دوبارہ عرفان قادر صاحب تاکہ پھر لائن ڈراپ نہ ہو جائے. عرفان قادر یہ بتائیں, اگر میں آپ سے پوچھوں کیا جوڈیشل ریفارمز ہوئیں, آپ کیسے جج کریں گے چیف جسٹس افتخار صاحب کی, چیف جسٹس جس کو ہم کہتے ہیں؟ پاکستان جی یہ پاکستان کی عدلیہ کا بدترین دور تھا, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس قدر نظریہ ضرورت پہ انحصار کیا گیا جس قدر چودھری صاحب کے دور میں کیا گیا تھا. کہا تو یہ جا رہا تھا کہ نظریہ ضرورت ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا, لیکن بہت سارے کیسوں میں نظریہ ضرورت کو بروئے کار لاتے ہوئے بہت سارے فیصلے کیے گئے, تو وہ فیصلے صریحاً آئین کے خلاف تھے. سب سے پہلے 31 جولائی کا فیصلہ ہے جس کے تحت کہ آپ نکالے گئے تھے, یہ بات میں تو نکالا گیا تھا لیکن بعد میں ہائی کورٹ کے جج سے نکالا گیا تھا, تو جب اٹارنی جنرل بنا تھا تو ہائی کورٹ کے جج تو سپریم کورٹ کے جج کو بھی اٹارنی جنرل اس کی اپوائنٹنگ اتھارٹیز میں سے ایک ہوتا ہے, تو مجھے تو فائدہ ہوا تھا. لیکن ملک کا جو نقصان ہوا تھا کہ جنرل مشرف کو آج ہم ٹرائی کرنے جا رہے ہیں کہ انہوں نے 40 یا 50 جج جو تھے آئین کے آرٹیکل 209 کو وائلیٹ کرتے ہوئے اگر نکالے تھے, تو انہوں نے 100 جج نکال دیا 14 ججوں نے. پھر تو بہت بڑا ٹریزن ان ججوں نے کیا, ان کو کیوں نہیں ٹرائی کیا جا رہا, اور میڈیا آج کیوں خاموش ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قدر وائلیشنز پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی ہوئی ہیں, اور یہ شرمیلا فاروقی صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ پرائم منسٹر سے نکالا, پرائم منسٹر کے آفس کو کی تذلیل کی گئی, پرائم منسٹر کو کوٹا میں بلا دیا صرف اس لیے کہ وہ شریف لوگ تھے اور وہ کورٹ میں آ گئے تھے. ادروائز پرائم منسٹر کا آئین میں لکھا ہے کہ پرائم منسٹر تو جواب دے, لیکن عرفان قادر صاحب ہیونگ سیڈ دیٹ اسی کورٹ رول, اور مالک صاحب آپ نے کبھی اس پہ ایشو نہیں اٹھایا. لیکن عرفان صاحب یہ بتائیں, اسی کورٹ نے اربوں روپے کی ریکوریز بھی کروائیں رینٹل پاور کیسز میں. بالکل غلط, کوئی ریکوری نہیں ہوئی. وہ چند لوگ تھے جو کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس میں جھگڑے میں کیوں پڑے, سن لیں انہوں نے کہا کہ ہم اس جھگڑے میں کیوں پڑے, اور انہوں نے خود ہی دیور پیسفل پیپل, انہوں نے کہا چلو جی پیسے واپس کر دو. وہ کسی کے خلاف کوئی کرمنالٹی اسٹیبلش نہیں ہوئی. اٹ واز اے لاپ سائڈڈ ون سائڈڈ جسٹس, جہاں پہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں تھے بلکہ انفینٹ اسٹینڈرڈ تھے انفارچونیٹلی. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو لیگلی اور ویلڈلی کانسٹیٹیوٹ عدلیہ پاکستان میں ہے ہی نہیں, ساری اپوائنٹمنٹس لیگل ہیں. اچھا مجھے ایک بریک لینا ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی کر, میں آ کے آپ سے بھی اور سلمان اکرم راجہ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جو میں نے شروع میں 3-4 باتیں کی تھیں کہ کیا آج عدلیہ بہتر حالت میں ہے جہاں تک جوڈیشل ریفارمز کا تعلق ہے, جہاں تک اسٹرکچرل ریفارمز کا تعلق ہے, کیونکہ اصل تو انصاف سسٹم نے ہم نے دینا ہے. تو کیا چیف جسٹس صاحب ایک بہتر نظام چھوڑ کے جا رہے ہیں, اپنی ان کی گریٹنس, اپنی لیگیسی اپنی جگہ, مگر کیا نظام آج سے 8 سال سے پہلے سے بہتر ہے, اسی طرح ہے یا بدتر ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. میں اتنا بتاتا جاؤں کہ میرے ٹیلی فون میں, بریک میں, میری ای میل میں, میرے اس پہ ٹیکسٹ کے تھرو, اور بہت زیادہ ہمیں کالز آ رہی ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم آپ کو ارسلان افتخار صاحب کا ان کے کاروبار کے بارے میں بہت کچھ بتانا چاہتے ہیں, ہمارے پاس ڈاکیومنٹس ہیں, لیکن میری ان سے ایک ہی استدعا ہے کہ یقیناً آپ دیں, ہم تصدیق کریں گے. اگر وہ آپ کے ڈاکیومنٹس یا اطلاعات درست ہوں گی
تو ڈیفینیٹلی ہم ان کو لے کے آگے چلیں گے, اور جیسے ہم نے آج بھی کیا تھا ہم اس پہ ارسلان افتخار کا بھی ورژن لیں گے, اور جو سچ ہے اس کو ہم آگے کریں گے. ہم کسی کے ساتھ وینڈیٹا یا وچ ہنٹنگ نہیں کریں گے, اس لیے جو اگر آپ میں کوئی چیز ہے تو یقیناً آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. سلمان, یہ مجھے بتائیں کہ کیا آج عدلیہ آج پچھلے 8 سالوں سے پہلے بہتر تھی, اسی طرح ہے, بدتر ہے, کہاں کھڑے ہیں ہم؟ ویری کوئکلی. دیکھیں, ایک تبدیلی تو واضح ہے کہ عدلیہ اپنے آپ کو انتظامیہ کے تابع نہیں سمجھتی. یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس عرصے میں اس چیز کو بار بار اس کا اعادہ کیا گیا, اور آج پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کا شاید ہی کوئی جج ہو جو وہ رویہ رکھتا ہو جو ہم نے 80 کی دہائی میں یا 90 کی دہائی میں دیکھا یا 2005 تک ہم نے دیکھا. آج وہ بات مستحکم طریقے سے ایک طرح سے سرایت کر گئی ہے ہمارے عدالتی نظام میں کہ عدلیہ اور انتظامیہ حکومت وقت 2 علیحدہ چیزیں ہیں. لیکن اصل جو معاملہ دیکھنے والا ہے, یہ ایک بہت اچھی بات ہے, اس سے آگے بڑھ کر وہ یہ ہے کہ جو اس دوران فیصلے ہوئے, میں ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے ان فیصلوں کو دیکھتا ہوں, اور میرے پرکھنے کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ عوامی امنگوں کے مطابق تھے یا نہیں تھے. میرا معیار یہ ہے کہ کیا وہ قانون کے مروجہ اصولوں کے مطابق تھے یا نہیں تھے. اور اس حوالے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کے موقر ترین سینئر ترین وکلاء مقالے لکھ رہے ہیں, اس وقت بھی لکھ رہے ہیں, اور اگلے چند ہفتوں میں آپ بہت کچھ دیکھیں گے جو سامنے آئے گا. بہت سی ججمنٹس ایسی ہیں, فیصلے ایسے ہیں جن کو اگرچہ سراہا گیا, لیکن ان کو اگر قانونی معیار پہ دیکھا جائے تو اس حوالے سے سوال اٹھیں گے اور سوال اٹھائے جائیں گے. تو میرے لیے بطور قانون دان, بطور ایک قانون کے طالب علم کے, یہ بات زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے قانونی نظام پہ کیا اثر پڑا ہے ان فیصلوں کا, اور آئندہ کیا حکومت کے لیے حکومت کرنا اتنا ہی آسان یا سہل رہے گا جیسا کہ آئین نے تجویز کیا ہے, یا کیا آئینی حقوق پہ حکومت کے کوئی قدغن لگ گئی ہے. کیا عام شہری جو ہیں ان کی آزادی اظہار تو کیا قدغن لگی ہے عدالتی فیصلوں کی وجہ سے یا نہیں. سلمان, یہ وہ معاملات ہیں جن کو ہمیں مختلف فیصلوں کو سامنے رکھ کے دیکھنا پڑے گا, اور پھر ایک شکل سامنے آئے گی, اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ آئندہ عدلیہ کیا تصحیح کرتی ہے, کورس کریکشن کرتی ہے, یا اسی رنگ میں ہم چلتے جاتی ہیں جس میں ایک قسم کا پاپولسٹ جس کو کہتے ہیں عوامی امنگ قانونی فیصلہ. ہمیں ابھی اعتزاز ہے, چودھری صاحب نے بھی, اعتزاز احسن صاحب نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم چودھری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم. چودھری صاحب ویری کوئکلی, بڑا تھوڑا سا ٹائم ہے, لیکن کیا وجہ ہے جو کل کے سارے دوست تھے, آپ تھے, کرد صاحب تھے, جسٹس طارق تھے, اور بہت لوگ جنہوں نے موومنٹ میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, آج سارے ہمیں کچھ ناراض دکھتے ہیں چیف جسٹس سے؟ نہیں, ناراض نہیں, ذرا مایوس. ذرا ناراض ہونے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا. مایوس کیوں چودھری صاحب؟ مایوس, جو توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئی. آخرکار ہم نے لاٹھیاں کھائیں, ڈنڈے کھائے, جیلوں کی سوگتیں برداشت کی. میں نے تو عدالت میں محنت کر کے 13 ججز کو جو کہ ہاسٹائل تھے, بالکل ہاسٹائل تھے, خلیل رمدے صاحب بھی, ان کو کنونس کر کے بحال کرایا, اور بڑی محنت کی اس پہ. پھر ڈرائیونگ کی, پھر جلوس نکالے, جلسے. لیکن مایوس کیوں؟ کیا وہ اینڈ اٹ واز اسٹریچڈ اوور 2 years. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن چوہدری صاحب کیا جوڈیشل ریفارمز اس طرح نہیں ہوئی, پرفارمنس اس طرح نہیں ہوئی؟ کیا ادارے سے شخصیت بڑی تھی؟ ڈس اپوائنٹمنٹ کیوں؟ بس وہ زیادہ ذات میں چلے گئے اپنی, اور ہم تو سارا کلیکٹیو تھے. ہم تو ایک اجتماعی موومنٹ تھے جس میں علی کرد کبھی لیڈر بنے, کبھی طارق محمود بنے, کبھی ملک بنے, بیچ میں مجھے بھی اعزاز ملا رہا. ذات میں چلے گئے آپ کا کہنا. چودھری صاحب بہت شکریہ, وی رن آؤٹ آف ٹائم. دانیال ویری کوئکلی, لاسٹ 1 منٹ ہے, کیا چاہتے ہیں نئی سپریم کورٹ سے؟ جی, اس میں ابھی بھی شب خون جو ہے وہ مارا جا رہا ہے عدلیہ کی آزادی پہ. پرائیویٹ ممبرز ڈے تھا ٹیوزڈے کو جی, جسٹ یسٹرڈے. اس میں ایاز سمرو صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رکن ہیں سندھ سے, انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ بل ممبرز بل پیش کر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سبورڈنیٹ جوڈیشری جو ہے اس کے اختیارات جو ہے انتظامیہ کو دی, یعنی ایگزیکٹو میجسٹریسی بحال کر دی جائے. تو یہ آنے والی جو عدلیہ ہے وہ خدا را یہ کھلے زخم نہ چھوڑے, یہ کول اور فعل میں تضاد نہ آگے بڑھائے, اپنے معاملات کو درست سمت میں لائے. اس عدلیہ کو آزاد رکھنے میں ہی پاکستان کی بچت ہے اور پاکستان کا مستقبل ہے. بہت شکریہ, ٹائم ختم ہو گیا.
شرمیلا سے بہت معذرت، میں بھی ان سے دوبارہ بات نہیں کر سکا. ناظرین 3-4 باتیں ہیں، جیسے چودھری اعجاز کی بات سنی آپ نے، باقی بھی سنی. بات یہ ہے کہ بہت بڑے احسانات ہیں چیف جسٹس کے ہمارے پہ، جو انہوں نے عدلیہ کی آزادی اور اس کو ایک ایسا ادارہ بنا دیا جو گورنمنٹ کو ٹیک آن کرتا ہے. مگر جوڈیشل ریفارمز، اپوائنٹمنٹ، سب پہ 5-6 چیزوں کی ضرورت ہے. اینڈ وی ہوپ تصدق جیلانی جو اب آ رہے ہیں نئے چیف جسٹس، وہ لوور جوڈیشری کو مضبوط بھی کریں گے، فیسلٹیز اور پرکس بھی بڑھائیں گے تاکہ لوگوں کو ایک فعال عدلیہ ملے. ہائی کورٹس کی سٹرینتھ پوری کریں گے. اس کے علاوہ جو اب امید یہ ہے کہ اب جو فیصلے ہائی کورٹس کے ہوں گے، سپریم کورٹ کے، وہ ٹکر کے ذریعے نہیں چلیں گی عدالتیں، بلکہ وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے پہچانی جائیں گی. اور اگر جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے جوڈیشل نامینیشنز میں، اس کو بھی اپنا رول ادا کرنے دیا جائے گا. اور اگر اینڈ کے اندر جو میں نے 2 کیسز دیے ہیں، شاید اگر سو موٹو لینا چاہیں تصدق جیلانی صاحب، تو یہ بھی جوڈیشری کے لیے بڑا اچھا ہے کہ ان 2 کیسز کو سو موٹو لیں. کیونکہ جب ہم افسران سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پر جلتے تھے، ہم ان چیزوں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے. یہ پہلا کیس جو میں نے کہا ہے وہ، اور دوسرا جس میں ہواوے انوالوڈ ہے بلوچستان کا 1 بلین پلس کا، یہ چیزیں بھی سامنے آنی چاہیے. کوئی ذات، ادارے یا پاکستان سے بڑی نہیں. ہماری بڑی عزت ہے چیف جسٹس کی، اور چیف جسٹس کی بات نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو ان کا نام غلط استعمال کرتے رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.